25 اکتوبر کی ڈیٹ نہیں تھی اس کی تمام چیزوں کی ٹرانسفرز کی اور لینے کی اور چارج سنبھالنے کی، اور جتنے سمپل وے میں یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کیوں نہیں کھل کے بتا رہے اگر ان کا کوئی پرابلم ہے ان کو ان تمام چیزوں سے، اور امپیکٹ کیا ہے اس کا فوج کے اوپر آپ کے خیال میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کامران بھائی کہ آپ اپنا ایک پروگرام جو ہم نے پہلے اس پہ کیا تھا اس میں جو ہم باتیں کی تھی 80% اسی کالم میں ہیں، صافی صاحب کے کالم میں 20% نئی باتیں ہیں اور باقی وہ آلریڈی کر چکے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فوج حکومت کا ایک ماتحت ادارہ ہے، فوج اور حکومت اللہ کرے جس طرح یہ 1 پیج پہ ہیں اسی طرح اگلی حکومت میں آئیں، اور کوئی کسی کا پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی کسی کا وہ نہیں ہوتا کہ یہ علیحدہ کام کر رہے ہیں، علیحدہ کر، اللہ کرے اکٹھے مل کے کریں اور سارا کچھ کریں۔ لیکن ہوا کیا ہے، کیا اس حکومت نے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ جن صاحب نے جو کہا نا کہ مسٹرسٹ سے زیادہ فوج ہرٹ ہے۔ فوج ہرٹ کیوں ہے؟ فوج دکھی کیوں ہے؟ فوج تکلیف میں کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ فوج نے کوئی احسان نہیں کیا، میں پھر کہہ رہا ہوں فوج اس حکومت کے ساتھ تھی، اس حکومت کے اگلی حکومت کے ساتھ بھی ہوگی کیونکہ ہونا چاہیے، لیکن فوج نے اس حکومت کے لیے کیا نہیں کیا؟ امریکہ، چین، قطر، UAE، سعودی عرب سمیت ملکوں سے تعلقات ہوں، فوج آگے تھی، ادھار پیسوں سے ادھار تیل تک فوج آگے تھی، داخلہ پالیسی سے خارجہ پالیسی تک فوج آگے تھی، تحریک لبیک سے نبٹنا ہو، فیٹف والے معاملات ہوں فوج آگے تھی، اور GB معاملہ ہو یا مسئلہ کشمیر ہو فوج ان کے ساتھ تھی، کرونا ہو، ٹڈی دل ہو فوج ان کے ساتھ تھی، چینی آٹا گندم بحران ہو یا کرونا ویکسین منگوانی ہو فوج ان کے ساتھ تھی۔ فوج ہراول دستہ سی، ان کی مددگار تھی۔ عمران خان کہہ چکے میرے ایجنڈے کے ساتھ ہے، فوج ان کے ایجنڈے کے ساتھ تھی، PTI کے مینیفیسٹو کے بھی ساتھ ہے، جی ان کے یہ بھی کہا انہوں نے۔ ہاں، ان کی بیڈ گورننس، ان کی بیڈ پرفارمنس، بد دعائیں فوج کو، بھائی جی یہ ایک ڈیبیٹیبل ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو، لیکن کیا ڈیبیٹ ہوتی؟ لائے جی فوج لائے ان کو۔ ان کی مہنگائی، بے روزگاری، غربت، بد دعائیں فوج کو۔ ان کی آپسی لڑائیاں، ان کی زبان درازیاں، بھگتا فوج نے۔ ان کے سرکسی فیصلے، ان کے یو ٹرن، بھگتا فوج نے۔ فوج کے خلاف سوشل میڈیا ٹرینڈز کتنے چلے ہیں آپ کو یہ پچھلے 3.25 سالوں میں سب کو پتا ہے۔ بالکل، جلسے جلوسوں ریلیوں میں فوج کے خلاف کیا زبان استعمال ہوئی ہے آپ کو پتا ہے سب کو۔ فوج ان کیا خلائی مخلوق بن گئی، فوج سلیکٹرز بن گئی، کیا نواز شریف، کیا مریم نواز، کیا بلاول بھٹو، کیا مولانا فضل الرحمان، کیا سیاستدان، کیا تاجر، کیا بیوروکریسی اور کیا میڈیا، جس کو 3.25 سال میں موقع ملا 100% صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی بیڈ گورننس اور اس حکومت کی بیڈ گورننس اور بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے فوج کو باتیں، اور کن باتیں کیا کن کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو نالائق ہیں، یہ تو نااہل ہیں، یہ تو کاری کچھ نہیں سکتے، کن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سلے میں کیا دیا انہوں نے؟ سلے میں کیا دیا؟ بدلے میں کیا دیا؟ وہ فوج جو اس وقت بھی سرحدوں پر کھڑی ہے اور جانیں قربان کر رہی ہے، وہ ایجنسی جو اس وقت بھی چمکھی لڑائیاں لڑ رہی ہے دشمن کے خلاف، اور اسے تماشا بنا دیا انہوں نے۔ عدلیہ سے لڑ چکے تھے، FIA، الیکشن کمیشن، نیب سے پنجہ آزمائی کر چکے تھے، میڈیا سے کر چکے تھے، بیوروکریسی، تاجر، دوست ممالک، اپوزیشن سب سے کر چکے تھے، ایک فوج رہ گئی تھی اس کے ساتھ بھی۔ بھٹی صاحب لیکن یہ کیوں کیا ہے؟ 6 ستمبر ایسا کیا کیوں ہے؟ یہ تو بتائیں نا کیوں ہوا، ہو کیوں رہا ہے یہ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پھر وہی بات دوسری چلی جائے گی۔ 6 مہینے پہلے یہ سارا ڈسکشن، جیسے آپ نے بھی اس سے پہلے پروگرام میں، پھر 3 مہینے پہلے بعد، پھر اس کے بعد 2 دن پہلے، پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ کرنے لگے ہیں، پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کی کوئی چوائس، پھر اس کے بعد بتایا کل یہ ہم پریس ریلیز جاری کرنے لگے ہیں، اس کے بعد بتایا کہ DGI اگلی وہ کم از کم 1 سال ان کو کور کرنی پڑے گی، وہ کرنا سب یہ ٹھیک ہے۔ لیکن بھٹی صاحب کیوں یہ مسٹرسٹ پرائم منسٹر نے کیوں پیدا کیا، ہرٹ کیوں کیا، کیوں ڈیلے کر رہے ہیں، وائی؟ اس کا ایک آسان سا تو جواب یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا کوئی ایک ایسا فیصلہ بتا دیں کہ جس میں انہوں نے وقت پہ کیا اور ڈیلے نہ کیا۔ سر لیکن یہ تو بڑا سینسٹیو ایشو ہے نا، دیکھیں نا یہ تو بڑا سینسٹیو ایشو ہے، یہ تو بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ دوسرا یہ سینسٹیو ایشو ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ اس پر میں آگے نہیں جملے بولنا چاہتا، میں نہیں بات کرنا چاہتا کہ یہ کیوں کیا، یہ وزیر اعظم صاحب خود اچھی طرح جانتے ہوں گے، ان کو رائٹ۔ مصدق ملک صاحب
کہ جو جی پوائنٹ آگے ہماری فوج ہے، سب کی فوج ہے، اس کو تماشا بنا دیا انہوں نے. بالکل بھائی، یہ تو آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں مصدق ملک صاحب اس وقت، اور بڑی انقلابی تبدیلی آئی ہے شہباز شریف صاحب کے بیانات میں. انہوں نے میرے حساب سے تو نواز شریف صاحب کو کہہ دیا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پی ایم ایل این سے نہیں ہے. انہوں نے آج پی ایم ایل این کو کل نکلا دیا، پی ایم ایل این سے نکال دیا نواز شریف صاحب کو. تو سن لیں انہوں نے کیا کہا ہے شہباز شریف صاحب نے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. سنوائیں جی. یہ آج بات کہنا چاہتا ہوں، افواج پاکستان کے جو سربراہوں کے خلاف عوامی جلسوں میں نعرے لگانا نہ صرف قومی مفاد کے خلاف ہے بلکہ اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. فیصلہ آباد میں نعرے جس نے لگائے اس کا ہماری پارٹی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ ہماری پارٹی کا کارکن ہے نہ وہ ہماری پارٹی کا عہدیدار ہے. یعنی کہ مصدق بھائی، سربراہان اداروں کے خلاف سب سے پہلے نعرہ بازی تو نواز شریف صاحب نے لندن سے کی، تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ان کا تعلق پی ایم ایل این سے نہیں ہے، تو نواز شریف صاحب کو نکال دیا. یا نئی اسٹریٹجی آ گئی آپ لوگوں کی، اور نواز شریف صاحب آن بورڈ ہے کہ اداروں کے سربراہان کے خلاف نعرہ لگانے والا پی ایم ایل این نہیں ہے، بات کرنے والا. ہاں، یہ آپ نے بڑی اچھی بات جوڑی. ٹھیک ہے، اینگل نکالا ہے جی، اینگل. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ایویں تو نہیں وہ پیدا ہوتا نرگس میں. وہ یعنی میں بھی آپ کے ابتدائیے میں سوچتا رہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے جوڑیں گے اس بات کو، کس بات سے جوڑیں گے. لیکن مان گیا میں آپ کو. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پارٹی کا میاں نواز شریف کا، میاں شہباز شریف صاحب سب کا موقف جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ نواز شریف صاحب صرف ان اشخاص کی بات کر رہے ہیں جو کوئی ایسا عمل کرتے ہیں یا انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جو ماورائے آئین ہیں یا ماورائے قانون ہیں. اور ہر جگہ پہ جہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، جہاں پہ کسی بھی شخص کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے یا ان کے متعلق تبصرہ کیا گیا ہے، وہاں پہ یہ بات پہلے کہی گئی ہے کہ ہم ادارے کی بات نہیں کر رہے، مگر اگر کوئی ایک شخص، اور آپ بھی بہت سے پروگرام کر چکے ہیں، آپ پرویز مشرف صاحب پہ بھی کر چکے ہیں، اس سے پہلے آنے والے ڈکٹیٹرز پہ بھی کر چکے ہیں، بعض دفعہ زیر لب آپ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. مشرف صاحب کو تو کبھی نہیں کیا میں نے، ان کے تو میں ساتھ ہوں. ہاں، وہ آپ کا محبت کا رشتہ تھا، جی بالکل. پہلے کے ڈکٹیٹرز کو تو کرتے رہے ہیں آپ. جی جی جی. تو بنیادی طور پہ پی ایم ایل این کے کسی بھی شخص کا جو کرٹیسزم ہے وہ ادارے پہ نہیں ہے، وہ صرف ان ایکٹیویٹیز مثلا کہ جنرل باجوہ صاحب پہ اور جنرل فیض پہ تو کرتے رہے ہیں نا وہ تو. اب آج جو شہباز شریف صاحب نے نئی لائن دی ہے، میرا صحیح طرح سوال ہے، اور مریم نواز صاحب نے یہ لائن پکڑی ہے کہ اب اچھا ہے آرمی چیف کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم بھی بڑے خوش ہیں. تو نواز شریف صاحب بھی آن بورڈ ہے، اب بات نہیں ہوگی آرمی چیف کے اوپر، ہمارے بڑے رسپیکٹڈ ادارے کے رسپیکٹڈ سربراہ ہیں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو میک ہم کنٹروورشل. جی مجھے جو پارٹی کے متعلق جو میرے پاس خبر ہے وہ یہی ہے کہ پارٹی کی پالیسی پہلے بھی یہی تھی اور اب بھی یہی ہے، کسی ادارے پہلے تو یہ نہیں بات کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیے یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے مصدق بھائی؟ یہ آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، تھوڑا یہ تو بتائیں. جی میرے خیال میں خان صاحب کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کا ہیوبرس کو اردو میں آپ کیا کہیں گے، انا ہے یا غرور ہے، اور مجھے لگتا ہے اس کی زد میں ایک کے بعد دوسرا ادارہ جو ہے وہ آ رہا ہے. یہ واحد ادارہ نہیں ہے جس کو وہ ایک طرح سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ طاقت کس کے پاس ہے یا زیادہ طاقتور کون ہے. اس سے پہلے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر بھی کیا، اسی طرح کی 50 آزمائی جو ہے وہ کر چکے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی. ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ کوئی سربراہ ریٹائر نہیں ہو رہا، تو وہ تو ایکسٹینشنز کے اوپر ملک چلاتے ہیں. آپ دیکھیے آئین سے ماورا انہوں نے ایکسٹینشن کر دی چیئرمین نیب کی، اور یہ کوئی واحد چیز نہیں. آپ جس ادارے کو دیکھ لیں، اور ابھی میرے خیال میں مجھے ایسے لگ رہا ہے میں تھوڑی سی ریڈنڈنٹ بات کر رہا ہوں، چاہے آپ میڈیا کو دیکھ لیں کیسے انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، چاہے جو ان کے اپوننٹس ہیں ان کو دیکھ لیں، کبھی ہیروئن ڈال کے، کبھی جیلوں میں موت کی کال کوٹری میں ڈال کے. تو کوئی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جو ان کے عطاب میں نہیں آیا ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس ہیوبرس، اور یہ ہیوبرس بڑی ایک عجیب نوعیت کا ہے. آپ دیکھیے کہ خان صاحب کو ماجد خان صاحب لے کر آئے تھے کرکٹ میں، اور پھر دیکھیں انہوں نے ماجد خان صاحب کا کیا حال کیا.